السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال عز من قائل ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر وہ شخص جس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، چاہے وہ زندگی بھر کے لیے ہو چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے ہو، اس شخص کو ایک خاص مرتبہ، ایک خاص سٹیٹس، ایک خاص شان مل جاتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں اس مرتبہ کو شرف صحابیت کہتے ہیں. بعض مورخین کے مطابق 1,40,000 اور بعض کے مطابق 1,20,000 کے قریب ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کو یہ ملاقات کی سعادت ملی. وہ سب کے سب صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے. ان میں سے 10,000 کے قریب وہ تھے جو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، اور باقی وہ تھے جو عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں پھیل گئے. پھر ان میں سے
کچھ وہ تھے جو مکی دور میں اولی طور پر مسلمان ہوئے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور کچھ وہ تھے جو مکی دور میں چند سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا اپنا مقام ہے۔ کچھ وہ تھے جو مدنی دور میں مسلمان ہوئے، ان کا اپنا مقام ہے، اور کچھ وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا اپنا مقام ہے۔ وہ اضافی مراتب ہیں، ان میں سے کچھ بدری ہیں، کچھ بیعت رضوان والے ہیں، کچھ عشرہ مبشرہ، لیکن شرف صحابیت کے حاصل کرنے کے بعد پھر خدمات کے لحاظ سے، سروسز کے لحاظ سے، قبول اسلام کے لحاظ سے، وقت اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ گزارنے کے لحاظ سے صحابہ کرام کے مختلف لیولز ہیں، اور اس کی مختلف سطحیں اور مختلف ان کے درجات و مراتب۔ البتہ جس شخص کو بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات نصیب ہو گئی، شرف صحابیت کا مرتبہ اس سے مل گیا، حتیٰ کہ محدثین لکھتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت میں ہوئی، تو اسے صحابیت کا وہ شرف اور اعزاز مل گیا کہ ہر اس شخص سے محبت کرنا، اس کو ٹوٹ کے چاہنا، ان کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جانا، ان کے منہج، ان کی زندگی، ان کی عادات و اطوار کو اپنانا ایمان کا حصہ ہو ہے۔ صحابہ سے محبت کسی ایک مکتب فکر کا، کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ خود اللہ کے نبی نے اسے بتایا، صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ انصار صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت، بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ائمہ اسلاف نے عقیدہ کی کتابیں لکھی، امام لالکائی کی اعتقاد و اہل سنہ، امام ابن مندہ کی کتاب الایمان، اس کے بعد کے محدثین کی ایمان اور عقیدے پر کتابیں، صحیح بخاری اور ابن مندہ کی کتاب الایمان سے لے کر امام طحاوی کی شرح عقیدہ واسطیہ تک، اور شیخ الاسلام شرح عقیدہ طحاویہ تک، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی عقیدہ واسطیہ تک، سب عقیدے کی کتابیں اس بات پہ متفق نظر آتی ہیں، حبہم ایمان و احسان۔ صحابہ سے محبت نہ صرف ایمان ہے، بلکہ جس قدر محبت بڑھتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا، اور ایک لیول آئے گا کہ انسان درجہ احسان پہ پہنچ جائے گا۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ اور صحابہ کا بغض کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور سرکشی اور دین سے بغاوت بھی ہے۔ صرف ایمان ہی نہیں، بلکہ اس حد تک یہ ایمان کا مرتبہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام ابو حفص نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، زندگی میں اس نے شرک نہ کیا ہو،
اور زندگی میں کسی صحابی کو اس نے گالی نہ دی ہو، سب صحابہ سے اس نے محبت کی ہو، امام ابو حفص نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے سب گناہ معاف کروا دے گا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے یا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ قربان چاہیے یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ امام ابو حفص نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اپنے پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ میری امت، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ کہنے لگے جس طرح نماز میں اللہ کے نبی کی اتباع ہے، روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی اتباع ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس طرح سے صدقہ و خیرات کرنا اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ سے محبت تھی، صحابہ سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اور اس اتباع کی وجہ سے اللہ انسان کی زندگی کی سب خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابو حفص کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ایک علاقے کے اندر امام ابو حفص کے اس خوبصورت استدلال کو 1000 مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور کسی امام نے، کسی سننے والے نے اس استدلال کی مخالفت نہ کر سکا، بلکہ صحابہ کرام سے محبت انسان کو نہ صرف یہ کہ مرتبہ احسان پہ پہنچاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے اگر وہ اس محبت میں سچا ہے تو اللہ اسے جنت میں پیغمبر اور صحابہ کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تو بڑے بڑے صحابہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوتی ہے۔ جناب انس کہتے ہیں صحابہ کو کسی حدیث کی اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جتنی اس حدیث کی خوشی ہوئی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا، انی احب النبی و ابا بکر و عمر، اے اللہ میں تیرے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں ان کا ساتھ دے دے گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے درجے کے نہیں ہیں، ان کی سطح کے نہیں ہیں، اس مقام کے نہیں ہیں کہ میں ان کے درجے کی جنت تک پہنچ سکوں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت سلف صالحین کے مطابق ایسا عظیم اسلام کا ایک اعلیٰ قسم کا باب ہے کہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے كانوا يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ تابعین، ائمہ کرام اپنی اولادوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کے اور کندھوں پہ اٹھا کے اور انگلیاں پکڑ کے چلا چلا کے صحابہ کی محبت کا سبق ایسے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ ان کو سمجھاتے تھے بیٹا یہ صحابہ ہیں، بیٹا
ابو بکر کا یہ کردار تھا، بیٹا عمر فاروق کا یہ کردار تھا، بیٹا عشرہ مبشرہ کا یہ کردار تھا. میں تو یہاں تک امید رکھتا ہوں ایک عظیم امام کے قول کو پڑھ کے مجھے عجب خوشی بھی ہوئی اور عجب احساس دل کے اندر پیدا ہوا. امام سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے عزیز بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. ان کے شاگرد امام زہری ہیں. امام زہری محدثین کے امام ہیں. امام زہری نے امام سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ صحابہ کی محبت دین میں کیا درجہ رکھتی ہے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے جو اس وقت وہ بتایا وہ آپ عزت کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. کہا یا زہری، اے میرے شاگرد زہری، یاد رکھنا جس نے بھی صحابہ سے محبت کی وَشَهِدَ لِلْعَشَرَةِ بِالْجَنَّةِ، عشرہ مبشرہ کے لیے جنت کا ایمان رکھا اور حضرت علی مرتضیٰ سے بھی محبت کی اور حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کی، چن چن کے نام لیے تاکہ کوئی صحابی پیچھے نہ رہ جائے. کہا زہری جس نے صحابہ سے محبت کی، عشرہ مبشرہ سے محبت کی، جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کی، جناب سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ عنہ ان سے بھی محبت کی، جس کی سب صحابہ سے محبت کامل ہو گئی. امام سعید ابن مسیب کہتے ہیں ارجو اللہ یناقشہ اللہ الحساب، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے حساب لیے بغیر اس کو جنت میں داخل کرے گا. صحابہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اس سے ایمان کے سوتے پھوٹتے ہیں. سچی محبت اور سچی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. امام بشر الحافی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. امام بشر الحافی نے جب توبہ کی تو قرآن کی اتنی محبت عمر بھر جوتا نہ پہنا. کیوں؟ ان کو توبہ کی توفیق بعض تاریخی روایات کے مطابق اس طرح سے نصیب ہوئی تھی کہ راہ چلتے ہوئے یوں ایک مقدس ورق کے اوپر پاؤں آ گیا، جوتا آ گیا. کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. بعض انسان کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتے، اس کے اپنے احساسات ہوتے ہیں. تو کہتا میرے دل کے اندر اتنا قلب، اتنا اضطراب ہوا کہ میں نے اس ورق کو پکڑا، ورق کو پکڑ کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد خوشبو لگائی اور کچھ عرصے تک کے لیے میں نے کہا اللہ تیرے کلام کا مقدس پیپر مجھ جیسے گناہگار کے پاؤں کے نیچے آیا، میں اتنے عرصے تک اس جرم کے پاداش میں خود اپنے اوپر ایک چیز عائد کر لی، جوتا نہیں پہنوں گا. خواب میں ان کے بارے میں کسی کو بتایا گیا کہ بشر کو کہہ دو اے بشر تو نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت میں خوشبوؤں کا انتظام کیا ہے. امام بشر الحافی سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی میں وہ عمل کون سا ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ جنت دے گا؟ ارجع عملی. امام بشر الحافی رحمہ اللہ کہنے لگے اگر میں اپنی زندگی کے اعمال پہ غور کرتا ہوں تو صحابہ کی محبت میری زندگی کا وہ سب سے بڑا عمل ہے جس پہ مجھے سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ جنت نصیب فرمائے گا. امام بشر الحافی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ
تو اس لیے صحابہ کرام کی محبت کو معمولی مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور بلا تفریق صحابہ سے محبت، درجہ بندی تو اس میں ہو سکتی ہے، لیکن جس کو شرف صحابیت مل گیا اس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ قرار پا گیا. بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے، من احبهم فببغضی فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، آپ نے کہا میری امت کے لوگوں، وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو میرے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے نفرت کرتا ہے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے من لم یؤمن بالنبی من لم یوقر اصحاب النبی. جو نبی کے ساتھیوں کا احترام نہیں کرتا ہے، در حقیقت وہ خود اللہ کے نبی کا احترام نہیں کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا احترام نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنا، اس کے بارے میں تو پیغمبر اسلام نے کہہ دیا نا کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، آیت النفاق بغض الانصار، یہ اس کے اندر چھپے ہوئے منافقت کی نشانی ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں، چاہے وہ صحابی اہل بیت میں سے ہو، چاہے وہ صحابیہ ام المومنین میں سے ہو، چاہے وہ صحابی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو جنت کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، جناب علی مرتضیٰ کے یہ شہزادے اور اللہ کے پیغمبر کے پھول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی عمر بچپن والی تھی، بچپن میں تھے، بمشکل 8 سال 7 سال کے بچے تھے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی ملاقات اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کا آپ کے سینے سے کھیلنا، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونا، آپ کی زبان مبارک اور ہونٹوں پہ بوسے دینا اور آپ کے گھر کے اندر چلنا اور پھرنا، ہم اس شخص کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا ہے اسے ناصبی کہا جاتا ہے. وہ اہل بیت سے دل میں دشمنی رکھتا ہے، اس کے اندر بھی کہیں کہیں بغض چھپا ہوا ہے، کہیں منافقت چھپی ہوئی ہے. حالانکہ ان کی عمر پیغمبر کی وفات کے وقت اتنی چھوٹی سی ہے کہ ہم بہت بڑی اسلام کے لیے آپ کی زندگی میں ان کی خدمات کے حوالے سے ہمیں وہ سلسلہ نہیں نظر آئے گا. بچپن کی وجہ سے کہ بدر میں گئے ہوں، احد میں گئے ہوں، غزوات میں شرکت ہو، لیکن پیغمبر کے ساتھ نسبت، آپ کے گھر کے اندر رہنا، آپ کے کندھوں پہ بیٹھنا، اللہ کے پیغمبر کا یہاں تک کہہ دینا جو چاہتا ہے کہ جنتی دیکھے وہ میرے ان نواسوں کو دیکھ لے، اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ ان سے محبت، اے اللہ جو ان میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما. یہ سارے فضائل صحابیت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو ملے ہیں. اس وجہ سے چاہے وہ چند لمحوں کی ملاقات ہو، چاہے وہ چند ساتوں کی ملاقات ہو، چاہے وہ عمر بھر کی ملاقات ہو، چاہے وہ چند منٹ کی ملاقات ہو، صحابی صحابی بن جائے گا. اور جب وہ صحابی ہو جائے گا، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہوں، بے شک ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہجرت اور السابقون الاولون کا ہے. السابقون الاولون وہ سب سے اعلیٰ مقام والے، بدری صحابہ اپنے ایک مقام والے اور دیگر صحابہ اپنی شان والے.
لیکن بہرحال صحابیت کے لیے ملاقات ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اس موضوع کے اگلے حصے کی طرف اور چند باتوں کی طرف مختصراً میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی آخر کیا خصوصیات ہیں کہ جس وجہ سے دین اسلام میں ان کی محبت کو یہ مقام حاصل ہے. سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی چیز میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر اس مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، اگر صحابہ سے وہ تاریخ سے نکال دیا جائے تو آپ اسلامی تاریخ کہاں سے شروع کریں گے؟ قرآن مجید کہاں سے لیں گے؟ حدیث کہاں سے لیں گے؟ دین کے مصادر، مراجع کہاں سے لیں گے؟ یقینی طور پر جو شخص بھی صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا اس کا ایمان قرآن پر سے اٹھ جائے گا. صحابہ سے محبت قرآن سے محبت، صحابہ سے محبت پیغمبر اسلام سے محبت، صحابہ سے محبت پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور حدیث سے محبت لازم و ملزوم چیزیں. اسی لیے اللہ نے صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، پیغمبر کے ساتھی ہیں، معہ، ان کی معیت میں رہنے والے. اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا. کسی کی رفاقت، کسی کی صحبت، اس کے اثرات پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے پوری دنیا. آپ اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اور کچھ لوگ یہاں سے ان کے پیچھے چل کے جمعہ پڑھتے. انہوں نے پوچھا آپ لاہور سے چلتے ہو، گجرانوالہ آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہم آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں تو اگلے ہفتے تک ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے، دل میں تازگی سی محسوس ہوتی رہتی ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے کہا تم اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہو، لاہور میں وہ غزنوی خاندان کے ولی اللہ بزرگ تمہارے پاس ہیں، تم ان کے پیچھے جمعہ پڑھ کے تو دیکھو اور پھر مجھے آ کے بتانا کیفیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے حضرت غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھا. مولانا اسماعیل سلفی نے پوچھا بتاؤ آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا غزنوی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں تو 1 مہینہ تک ایمان تازہ رہتا ہے، تازگی محسوس ہوتی رہتی ہے. سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میرے والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ نے مجھے بتایا. کہنے لگے بیٹا سید عبداللہ غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ خود ان سے بزرگوں کی ملاقات تھی. کہنے لگے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے سفر کر کے جو سید عبداللہ غزنوی کے پیچھے ایک نماز پڑھی تھی ساری زندگی گزر گئی ہے، آج تک اس کی لذت دل سے نہیں جاتی ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا دور ہے اور ایک شخص دین اسلام پہ اعتراضات کرتا ہے. اس کا نام دھرم پال ہے. وہ ایک سکول ٹیچر ہے، ایک اسکالر بھی ہے، ایک رائٹر بھی ہے اور ایک مصنف بھی ہے، اور اپنی کتابوں میں پیغمبر اسلام پہ کبھی یہ اعتراض کبھی وہ اعتراض، شکوک و شبہات کی بچھاڑ کر رکھی ہے. کوئی اس اعتراض کے جواب میں گالیاں دے رہا ہے، کوئی افواہ سنا رہا ہے، کوئی دھمکیاں لگا رہا ہے. وہ نوجوان دین سے اور دور جا رہا ہے.
قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے، اسے خط لکھتے ہیں، میں ریاست پٹیالہ میں بطور جج تعینات ہوں، آپ کو جو اشکالات ہیں میں تحریراً بھی جواب بھیج رہا ہوں، اگر مزید تشفی چاہیے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں قیام بھی کرواؤں گا، شبہات کا جواب بھی دوں گا، تمہاری میزبانی بھی کروں گا۔ دھرمپال کہتا ہے کہ میں قاضی سلیمان منصور پوری کے پاس ریاست پٹیالہ میں چلا گیا، 1 ہفتہ میں نے ان کے گھر میں قیام کیا، جو علمی طور پہ انہوں نے پیاس بجھائی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن جب وہ تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے سجدے کے وقت مجھے ان کے چہرے پہ جو نور دکھائی دیتا تھا اور ان کے سجدے والی جگہ کے اوپر جو ایک خاص روحانیت ہوتی تھی، اس نے میرے دل کی کایا کو پلٹ دیا اور میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ کیا خیال ہے جس نبی کے امتیوں کا یہ حال ہے، اس نبی کی صحبتوں کا کیا حال ہوگا؟ والذین معہ، صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت جو ان کے لیے ایک ہی کافی ہے، اور اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ صحابی جو 6-7 سال کا بچہ تھا، جسے شعور تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی دین کے لیے سروسز نہیں بھی ہیں، ایمان کی حالت میں اس نے بھی اگر اللہ کے پیغمبر سے ملاقات، رفاقت حاصل کر لی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ والذین معہ، وہ دھرمپال چونکہ بڑا اسکالر تھا، کہنے لگا کہ میں سائنٹیفکلی بڑا غور کرتا رہا کہ وجہ کیا ہے، یہ قاضی سلیمان منصور پوری کی شخصیت میں کیا ہے جو مجھے اپنی طرف اس طرح سے کھینچ لیتا ہے۔ کہنے لگا مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید انسانی باڈی کے اندر بھی کوئی ایسا ریڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے، کوئی ایسی لہریں، کوئی ایسی شعاعیں، کوئی ایسی ریزز، کوئی ایسی کرنیں پھوٹتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ غازی محمود کہتا ہے پھر میں نے اس پر مزید غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر گلاب کا پھول دور رہتے ہوئے اپنی خوشبو سے میرے ناک اور مشام کو معطر کر سکتا ہے، اگر سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ رہتے ہوئے اپنی شعاع کو خارج کر کے میرے جسم کے اندر ٹیمپریچر اور حرارت پیدا کر سکتا ہے، تو آخر انسان تو انسان ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہوگی۔ اور جو انسانی کامل اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہوگی۔ اور اللہ نے تو اپنے نبی کو کہا ہی سورج ہے، سراجم منیرا، سراجم منیرا، وہ شاہد بھی ہیں، وہ مبشر بھی ہیں، وہ داعی الی اللہ بھی ہیں، وہ سراجم منیرا بھی ہیں۔ صحابہ کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم صفت یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور آپ کی صحبت اختیار کیے، ظہر عصر فجر عشاء نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی، آپ کے دست مبارک کو بس کیا، آپ کے سینے کے ساتھ سینہ چمٹایا، آپ کے پسینے کو محفوظ کیا، آپ نے قرآن کی تلاوتیں کی، وہ قرآن جو پتھر کو موم کر دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جب صحابہ سنتے ہوں گے تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ میدان جہاد میں آپ کے ساتھ رہے اور اس انداز میں رہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی اپنے اپنے دور کے خلیفہ، اپنے اپنے دور کے حکمران ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا دور کچھ پریشانیوں میں گزرا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ بھی پریشانیوں میں گزرا، جناب عثمان غنی کا دور وہ بھی کچھ پریشانیوں میں گزرا،
حضرت عمر ان فتنوں کے سامنے دروازے تھے. اس کے بعد کہ ادوار اکثر کچھ نہ کچھ پریشانی میں گزرے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، ہر طرف سکون، اطمینان، امن، چین، راحتیں، برکتیں، لوگ زکات لے کے نکلتے اور کوئی لینے والا نہ ہوتا. لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اتنا عظیم خلیفہ ہے، یہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ چلے گئے جناب عبداللہ ابن مبارک کے پاس. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے، سخی بھی تھے. ہر سال ایک سال حج پہ، ایک سال جہاد پہ، زندگی کی ایسی روٹین بنی ہوئی تھی. سید التابعین تھے، اپنے دور کے فقیہ بھی تھے. ان سے جا کے پوچھا، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہے. پوچھا کیا سوال ہے؟ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز میں افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ اللہ کی قسم ہے، لغبار خرج من فرس معاویہ ودخل فی من خری انفی. وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھی، اور گھوڑے کے ٹاپ وہ جو اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں کسی بھی جہاد کے سفر میں شریک ہو کے انہوں نے آپ کی قیادت میں شرکت کی، اور اس سفر میں پیغمبر کی قیادت میں جو امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے گرد و غبار اٹھ کے ان کے ناک کے نتنوں میں گئی، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں گنا افضل ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ ہم کسی کا موازنہ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی کو کمپیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے تو اس حد تک امت کو اپنے صحابہ کے بارے میں وارننگ دی اور متنبہ کیا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جب صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کرو. آخری پیغام دے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، امت آج پریشانیوں میں ہے، امت آج غموں میں ہے، امت آج تقسیم ہے. ہمارے سینے چھلنی ہیں اور ہمارے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں. امت کے بچے یتیم ہیں اور امت کی بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس امت کو تقسیم نہ کرو، اس امت کو تقسیم نہ کرو. صحابہ کے اختلافات جو شخص بھی بیان کرتا ہے برسر عوام اور ان کو اچھالتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی دین کے خلاف بغض پایا جاتا ہے. وہ اس امت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. نہ یہاں مدعی ہے نہ مدعا علیہ ہے، نہ دعویٰ کرنے سے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات سے سابقہ دور واپس آ جانا ہے. کیسے احمق اور عقل سے فارغ ہیں وہ لوگ جو 1400 سال کے پہلے کے معاملات کو امت کے سامنے اچھال اچھال کے آج امت کو تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم نہ کرے، امت کو جمع کرے. امت جمع ہوگی اس رویے پہ، اس اصول پہ جمع ہوگی جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے اختلافی مسائل کو آپس میں ڈسکس کرنا ہی جائز نہیں ہے، ان کو اچھالنا ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی میرے گھر میں میری ماں کا اور میرے باپ کا اختلاف ہو جائے تو کیا آپ مجھے سمجھدار کہیں گے اگر میں پورے بازار میں ڈنڈورا پیٹتا رہوں میری ماں نے ایسے کیا، میرے باپ نے ہی زیادتی کی؟ نہیں، ان کا آپس کا رشتہ میاں بیوی کا ہے، وہ آپس میں الجھے تو ان کا مسئلہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ان میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کیا
اس بات کی اجازت ہے اور اخلاقیات کا کون سا چیپٹر ہے جو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیول پہ آ کے ان کے بارے میں تبصرے کروں؟ میرے لیے تو ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ صحابہ کے اختلافات کو ہوا نہ بنائیں، ان کے مشاجرات کو ڈسکس نہ کریں، ان کو پبلک نہ کریں، اور اس طرح سے اس امت کو تقسیم نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ اصول بیان کر دیا، اذا ذکر اصحابی فانصتوا، میرے صحابہ کی بات ہو تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیا کرو، ان کو چپ کا تالا لگا لیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، حسنین کریمین کی سچی محبت نصیب فرمائے، پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے سب دمادوں کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تمام ازواج اور امہات المومنین کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے جنت کے شہزادوں حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عشرہ مبشرہ کی محبت نصیب فرمائے، بدری صحابہ کی محبت نصیب فرمائے جن کے تذکروں سے قرآن بھرا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور جنت میں ان کے ساتھ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میرے والد گرامی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ایک دفعہ مجھے بٹھا کے کہنے لگے، بیٹا اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، 7 آسمان اللہ خود کھڑے کر دیتا ہے اور 7 زمینیں وہ خود بچھا دیتا ہے، اور چاند سورج ستارے ان کا نظام وہ خود چلا دیتا ہے. جو اتنی طاقتوں والا اللہ ہے، جب اس کا گھر بنانے کی باری آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ خود بناؤ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، پہلے یہ چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آج ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے ان گھروں سے محبت ہونی چاہیے، ان میں آنا، ان میں بیٹھنا، ان کی طرف آنے کے بھی ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے اور اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور واپس جاتے ہوئے بھی اللہ نیکی بھی دیتا ہے قدم قدم پہ اور گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. جتنی مرتبہ انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے اتنی مرتبہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک خاص دعوت کا انتظام کرتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کی یہ محنت قبول فرمائے، انتظامیہ کی محنت قبول فرمائے، ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبتیں اللہ قبول فرمائے. ہم چلے جائیں گے دنیا سے، یہ ہماری خوبصورت یادیں انشاءاللہ رہ جائیں گی. جن جن نے اس مسجد میں جیسے جہاں حصہ ڈالا ہے، جو ڈال رہے ہیں، جو ڈالیں گے اور ڈال سکتے ہیں، اللہ ان کے لیے اس مسجد کی ایک ایک انچ کو صدقہ جاریہ بنا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.